بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، یہ ملک صفدر حیات کی کہانی چال کا تیسرا حصہ ہے جسے آپ سنیں گے۔ بی بی، تم یہ کس بنا پر کہہ رہی ہو؟ تم اس کو کیوں مورد الزام ٹھہرا رہی ہو؟ اور تمہیں کیا پتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ منحوس ہاتھ دھو کر میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ انور کی طرف نفرت انگیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے ورغلاتا رہتا تھا، پیار محبت کی پٹیاں پڑھا کر اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ اس نے نبیلہ کی گمشدگی میں کسی اور کا ہاتھ ہو نہیں سکتا۔ تھانے دار جی، میں تو کہتی ہوں آپ اسے فوراً پھانسی پر لٹکا دیں۔ عائشہ کا منہ کھلتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک لڑاکا اور زبان دراز عورت تھی۔ اپنی آواز کی بلندی اور الفاظ کی چڑھائی کے بل پر وہ مد مقابل کو چت کرنے کے چکر میں رہتی تھی۔ ایسی تیز ترار اور جھگڑالو عورتوں سے نمٹنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مجھے حیات احمد کی بے بسی اور بے کسی کا 101% یقین ہو گیا تھا۔ جمیلہ کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق عائشہ نے حیات کو الو کا گوشت کھلا رکھا تھا، جبھی وہ الو بنا گھر کے ایک کونے میں پڑا رہتا تھا۔ لیکن عائشہ کے جلال اور کمال کو دیکھتے ہوئے میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ ایسی عورتوں کو الو کے گوشت یا افریقی گوریلے کی چربی کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی زبان کی دھار ہی سے کام نکال لیتی ہیں۔ اس مزاج کی عورتوں کے شوہر یا تو انہیں چھوڑ دیتے ہیں یا پھر خود کو تپ دق میں مبتلا کر کے ساری عمر خون تھوکتے رہتے ہیں۔ میں نے عائشہ کے مطالبے کے جواب میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بی بی، اگر میں انور کو پکڑ کر فوراً پھانسی پر لٹکا دوں گا تو پھر تمہاری بیٹی کا سراغ کیسے ملے گا؟ یہ تو پھانسی پر لٹکنے کے بعد کچھ بھی سننے یا بتانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس لیے تم جلد بازی سے کام نہ لو، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ اسے فوراً ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ ندامت آمیز نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ جی، میرا مطلب یہ تھا کہ یہ مردود کہیں ادھر ادھر نہ بھاگ جائے۔ تم نے چودھری مشتاق کے بندوں کے زور پر اسے تھانے پہنچا دیا ہے۔ اس وقت یہ میرے قبضے میں ہے۔ تم اس کے ادھر ادھر ہونے کی ذرا فکر نہ کرو۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر دارو مرکی والا اور خوشیہ کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، تم دونوں باہر جا کے برآمدے میں بیٹھو۔ اگر کسی مرحلے پر تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اندر بلا لوں گا۔ انہوں نے متذبذب نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے تیوروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ باہر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس سے پہلے وہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کرتے، میں نے قدرے درشت لہجے میں کہا، تم لوگوں نے سنا نہیں، میں کہہ رہا ہوں گمشدہ لڑکی کے ماں سے میں بات کر رہا ہوں نا، اور تمہارا پیش کردہ ملزم بھی میرے قبضے میں ہے۔ پھر میں نے کانسٹیبل گلفراز کی جانب دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، ان دونوں کو بتاؤ کہ تھانے کا برآمدہ کس طرف ہے اور اس برآمدے میں لکڑی کی بینچ کدھر رکھی ہے۔ گلفراز میرا اشارہ پا کر ان کی جانب بڑھا تو وہ ناگوار نظروں سے کانسٹیبل کو گھورتے ہوئے خود ہی برآمدے کی سمت قدم بڑھانے لگے۔ کانسٹیبل نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے فوری خیال کے تحت اس سے کہا، گلفراز، تم انور کو حوالدار کے پاس لے جاؤ اور خود بھی وہیں بیٹھو۔ اس سے میں بعد میں بات کروں گا۔ اوکے سر، گلفراز نے فرمانبرداری سے کہا اور انور کو ہاتھ سے پکڑ کر میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں اپنے سامنے بیٹھی تیز ترار عائشہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور کہا، بی بی، تم فکر نہ کرو۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے اغوا میں انور کا ہاتھ ہے تو میں اس کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جسے دیکھ کر کسی کو پھر ایسے سنگین جرم کی جرات نہیں ہوگی۔ لیکن کیا جی؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تڑپ کر بولی۔ میں نے کہا، لیکن یہ کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی کو فوراً بازیاب کروں تو تمہیں مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ میں نے عائشہ کی زبان کھلوانے اور اسے اپنے اعتماد میں لینے کے لیے غیر محسوس انداز میں کہا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، جی، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ حکم تو کریں۔ اس نے کہا، آپ حکم تو کریں، کچھ ایسے انداز میں ادا کیا تھا کہ اگر میں مضبوط سوچ کا مالک نہ ہوتا تو کسی زبردست غلط یا خوش فہمی کا شکار ہو سکتا تھا۔ ان لمحات میں عائشہ کی آنکھیں اور چہرے کے تاثرات کوئی اور ہی زبان بول رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کے لیے ذرا بھی پریشان نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں اس سے کہا، حکم صرف اتنا ہے کہ میں تم سے جو سوال کروں اس کا بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ جی،
پوچھیں آپ۔ وہ منتظر نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ انور اور نبیلہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپس میں شادی کی خواہش رکھتے ہیں؟ تھانے دار جی، یہ جو انور ہے نا، یہ بڑا ہی مکار اور عیار بندہ ہے۔ میں جانتی ہوں نبیلہ کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ شیطان میری بچی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، خود کو اس کا عاشق کہتا ہے۔ بھلا آپ بتائیں، یہ پیار محبت کی باتیں تو اچھی اچھی لڑکیوں کا دماغ خراب کر دیتی ہیں۔ میری نبیلہ تو بڑی سیدھی سادی ہے، وہ اس چالاک کی لچھے دار باتوں میں آ گئی ہے۔ لگتا ہے جیسے اس بدبخت نے نبیلہ پر کوئی جادو کر دیا ہو۔ وہ تو اب میرے سامنے بھی زبان چلانے لگی ہے، میرا مطلب ہے زبان چلانے لگی تھی۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی۔ پتہ نہیں میری بچی کس حال میں ہوگی، اس مردود نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، کہاں لے جا کر چھپا دیا ہے میری نبیلہ کو۔ عائشہ نے میرے سوال کے جواب میں جو جذباتی تقریر کی، اس میں کام کی بات کوئی بھی نہیں تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یعنی تمہارا مطلب ہے انور کے ورغلاوے میں آ کر ہی صحیح، نبیلہ بھی اس سے شادی کی خواہاں تھی، لیکن تمہیں اس رشتے پر سخت اعتراض تھا۔ میں غیر محسوس انداز میں دھیرے دھیرے عائشہ کو اپنے مقصد کی طرف لا رہا تھا اور وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، جی انور مجھے ایک آنکھ پسند نہیں، میں کبھی بھی نبیلہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔ میری بیٹی تو شہزادی ہے، اس لنگور کا اس سے کیا مقابلہ؟ انور علی واجبی سی شکل و صورت کا مالک تھا، اسے لنگور کہنا سراسر زیادتی والی بات تھی۔ البتہ نبیلہ کے لیے شہزادی کا لفظ نہایت ہی موزوں اور مناسب تھا۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ عائشہ کو جس ٹریک پر لانا چاہتا تھا وہ خاموشی سے ادھر ہی آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ ایک لڑکی اغوا ہو گئی اور میں کوئی عملی اقدام کرنے کے بجائے اطمینان سے بیٹھا باتوں میں مصروف ہوں، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ میں اطمینان سے نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ آنکھیں بند کر کے کسی بھی سمت علل ٹپ دوڑ پڑنا بھی دانشمندی نہیں ہوتی، ایسی کارروائی کے نتیجے میں عموماً ناکامی اور شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نہایت ہوشیاری کے ساتھ وہ اشارے اور نقطے جمع کر رہا تھا جن کی مدد سے چند خطوط واضح کر سکتا اور ان خطوط پر چلتے ہوئے نبیلہ کو بازیاب کروا لیتا۔ پھر مجھے یہ بھی تسلی تھی کہ اس کیس کا ملزم انور علی میری کسٹڈی میں ہے۔ عائشہ کے بعد میں اس کو اپنے پاس بلاتا اور ایک کڑا انٹرویو کرتا۔ مجھے یقین تھا عائشہ اور انور سے حاصل ہونے والی معلومات کے نتیجے میں نبیلہ کا سراغ لگانے کی پوزیشن میں آ جاتا۔ میں نے عائشہ کے طنزیہ الفاظ کے جواب میں مصلحت بردار لہجے میں کہا، میں نے تمہاری بیٹی کو تو نہیں دیکھا، لیکن انور کے بارے میں تمہاری رائے سے مجھے مکمل اتفاق ہے۔ وہ بس یہی تو میں سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہوگی، اس لیے فکر مند نہیں تھی، لیکن جب شام ہوئی وہ گھر واپس نہیں آئی تو مجھے اس کی طرف سے تشویش ہوئی۔ میں نے اس کی سہیلیوں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ صبح وہ جمیلہ کے ساتھ تھی، دوپہر کو گھر آئی تھی اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد پھر گھر سے نکل گئی تھی۔ میری پوچھ پڑتال کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ نبیلہ کو آخری مرتبہ کل دوپہر کے بعد تقریباً 2 بجے کھیتوں میں انور کے ساتھ چھپ چھپ کر باتیں کرتے دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کسی کو نظر نہیں آئی، اس لیے میں نے 1 منٹ، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کل دوپہر 2 بجے نبیلہ اور انور کو کھیتوں میں چھپ کر باتیں کرتے ہوئے کس نے دیکھا تھا؟ چھیمو نے، عائشہ نے جواب دیا۔ نیاز تیلی کی بیٹی چھیمو کھیتوں کے پاس سے گزر رہی تھی کہ ایک جگہ کھیت کی کھڑی فصل میں اسے کچھ حرکت دکھائی دی۔ وہ چونکی اور اپنی توجہ اس حرکت کی طرف لگا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے وہاں نبیلہ اور انور کی جھلک دکھائی دی۔ وہ راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ چھیمو نے انہیں مخاطب کرنا یا ان کے رنگ میں بھنگ ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ چھیمو نے یہ خاص بات کل رات ہی کو مجھے بتائی اور میں پریشان ہو گئی۔ میں سیدھی انور کے گھر پہنچی، لیکن وہ بدبخت گھر میں نہیں ملا۔ اس کے باپ نے بتایا کہ وہ ساتھ والے پنڈ گیا ہے اور صبح واپس آئے گا۔ بشیر ترکھان نے بہت کرید کر مجھ سے پوچھا کہ میں اس کے بیٹے انور کو کیوں ڈھونڈ رہی ہوں، مگر میں نے اسے نبیلہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور واپس آ گئی۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے رکی تو میں نے پوچھا، واپس کہاں آ گئی؟ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بشیر ترکھان کے گھر سے واپس آ گئی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ وہاں سے میں اپنے گھر نہیں آئی بلکہ سیدھی چودھری صاحب کے پاس ان کی حویلی چلی گئی۔ انہیں اس صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ بہت جلد نبیلہ سے شادی کرنے والے تھے۔ پھر چودھری مشتاق، انہوں نے میری بات پوری توجہ سے سنی اور کہنے لگے، عائشہ نے بتایا اس وقت انور تو گاؤں میں موجود نہیں اور اس کے باپ سے کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ انور کی واپسی کا انتظار کیا جائے۔ وہ کل جب یہاں پہنچے گا تو میں اسے حویلی میں بلا کر خود اس کی خبر لوں گا۔ تم پریشان نہ ہو،
میں تمہاری بیٹی عائشہ کو جلد تلاش کروا لوں گا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھوڑا متوقف ہوئی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، میں چودھری صاحب کے حکم پر خاموشی سے گھر آ گئی اور پوری رات نبیلہ کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا بیٹا یعقوب سودائی سا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بیچارے کا گھر کے کسی معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں، لیکن حیات احمد نے اسے موقع پر کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ میرا مطلب ہے بیٹی کی گمشدگی نے اس پر کیا اثرات مرتب کیے تھے؟ اس نے برا سا منہ بنایا اور کڑوے لہجے میں بولی، حیات کا کچھ نہ پوچھیں تھانے دار جی، وہ نہ 3 میں ہے نہ ہی 13 میں۔ اگر وہ سمجھدار اور معقول بندہ ہوتا تو مجھے یہ دن دیکھنے ہی نہ پڑتے۔ اسے سارا دن گھر میں چارپائی توڑنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ وہ حیات نہیں بلکہ میرے لیے ایک عورت ہے۔ میں نے الو کے گوشت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی کہ کہیں بحث کا ایک نیا درس نہ کھل جائے۔ میں نے اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، آج صبح کیا واقعات پیش آئے ہیں؟ انور علی تم لوگوں کو کہاں سے ملا ہے؟ چودھری صاحب نے رات مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن اب پتہ چلا کہ انہوں نے دارا اور خوشیہ کی رات کو ہی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ انور جیسے گاؤں میں داخل ہو اسے پکڑ کر تھانے میں لے جائیں۔ بس جی، پہلے انہوں نے اس لفنگے کو قابو کیا، پھر ایک بندہ میرے ساتھ انہوں نے روانہ کیا، پھر ہم سب انور علی کو لے کر آ گئے۔ یہ ہے ساری کہانی جی۔ رات کو چودھری نے تم سے کہا تھا کہ انور کو اپنی حویلی میں بلا کر اس سے پوچھ گچھ کرے گا، لیکن بعد میں اپنے بندوں کو حکم دیا کہ انور کو پکڑ کر سیدھے تھانے لے جائیں۔ چودھری کی یہ ادا میری سمجھ میں نہیں آئی۔ پتہ نہیں جی، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ متذبذب لہجے میں بولی۔ یہ بات تو آپ انہی سے پوچھیں جی، چودھری سے ملاقات ہوگی تو میں سوال اس سے ضرور کروں گا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، فی الحال تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بشیر ترخان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس کے بیٹے کو تھانے پہنچا دیا گیا ہے؟ نہیں جی، اس نے بڑی شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے کہ گاؤں میں ابھی کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہیں۔ یہ ساری کارروائی چودھری صاحب کے بندوں نے چھپ چھپا کر کی ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اب اس سلسلے میں جو کچھ بھی کروں گا وہ سب چھپ چھپاتے ہی ہوگا۔ جی کیا مطلب؟ اس نے تیزی سے پلکیں جھپکائی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، عائشہ، میں نے تمہاری شکایت توجہ سے سن لی ہے۔ تمہیں اپنی بیٹی کی گمشدگی کے سلسلے میں جس بندے کا پکا شک ہے وہ اس وقت میری تحویل میں ہے۔ تم آرام سے گھر جاؤ، میں انور علی کی زبان کھلوانے کے لیے نیا عمل شروع کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد نبیلہ کو بازیاب کر لیا جائے گا۔ اور میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اور چودھری کہ ان 2 لشکروں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ جو باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ ان کی تھانے میں کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کام۔ میں اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی چودھری ہو یا چودھرائن کا گماشتہ۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے انور علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ مسکین سی صورت کے ساتھ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بے حد سہما ہوا اور ڈرا ڈرا سا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، کیا تمہیں پتہ ہے چودھری کے بندوں نے تمہیں کس چکر میں پکڑ کر تھانے پہنچایا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا، یہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے نبیلہ کو اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے۔ تو کیا واقعی تم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ مجھ سے بڑی سے بڑی قسم لے لیں جناب، وہ منت ریز لہجے میں بولا، میں نے یہ جرم نہیں کیا۔ مجھے تو لگتا ہے چودھری نے خود ہی نبیلہ کو کہیں غائب کرایا ہے اور مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اب تمہیں یہ بتانا پڑے گا چودھری تم سے کیوں دشمنی کر رہا ہے؟ کیا تم نے اس کی بھینس چوری کر لی ہے؟ وہ جناب بات دراصل یہ ہے کہ وہ بولتے بولتے متذبذب انداز میں خاموش ہو گیا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، انور تمہیں جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو۔ تھانے میں صرف مجرموں کو کڑی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، بے گناہ لوگوں کے ساتھ میں بڑی عزت سے پیش آتا ہوں۔ اس کے چہرے پر اطمینان کا رنگ جھلکنے لگا۔ تھوک نگلتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ہمارے گاؤں کا چودھری بڑا ہی عیاش اور ظالم شخص ہے۔ اس نے نبیلہ پر بھی بری نظر رکھی ہوئی ہے اور عائشہ کو یہ راگ دیا کہ وہ نبیلہ سے اس کی شادی کر دے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے اور عائشہ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ وہ نبیلہ کو عیاشی کا کھلونا سمجھ گیا، چند روز اس سے کھیل تو سکتا ہے لیکن اس سے شادی کبھی نہیں کرے گا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن ابھی تک تم نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ چودھری تم سے دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ وہ جی دراصل وہ مجھے اپنا رقیب سمجھتا ہے، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا۔
یا یوں سمجھ لیں کہ مجھے اپنی راہ سے کانٹا سمجھتا ہے، کیونکہ نبیلہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے، وہ مجھے چاہتی ہے اور میں اسے چاہتا ہوں۔ چودھری نے نبیلہ کو غائب کرا کر مجھے پولیس کے چکر میں پھنسا دیا ہے، جبکہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے تو یہاں آ کر پتہ چلا ہے کہ نبیلہ کل دوپہر سے غائب ہے۔ اس کے لیے جتنا پریشان میں ہوں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جناب۔ اس کی پریشانی میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آتا۔ ان لمحات میں وہ واقعی بے حد الجھا ہوا اور فکرمند دکھائی دیتا تھا۔ میں چند لمحات تک یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے تم نبیلہ سے سچی محبت کرتے ہو؟ وہ اٹل انداز میں بولا، جی ہاں بالکل۔ پھر تو تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ محبت کرنے والے جھوٹ نہیں بولتے۔ جی پتہ ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، اور میں نے آپ سے کوئی جھوٹ بولا بھی نہیں۔ یعنی نبیلہ کے اغوا یا گمشدگی میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں؟ نہیں بالکل نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، کل شام میں نبیلہ کی ماں عائشہ تمہارے گھر گئی تھی۔ اس نے تمہارے باپ سے تمہارے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم ساتھ والے گاؤں گئے ہو اور آج صبح کو واپس آئے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں، میں کل سپہر میں اپنی خالہ سے ملنے گیا تھا جو ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہیں، اس نے جواب دیا۔ پروگرام کے مطابق مجھے آج صبح واپس آنا تھا اور میں آیا بھی، لیکن گاؤں میں قدم رکھنے سے پہلے ہی چودھری کے بندوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور یہاں تھانے لے آئے۔ انہی کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ نبیلہ کل دوپہر سے غائب ہے۔ یہ لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں، میں نے اسے اغوا کیا ہے۔ ان کے شک کا سبب یہ ہے کہ آخری بار کل دوپہر کے بعد نبیلہ کو تمہارے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ میں نے کہا، تم دونوں کھیتوں میں چھپ کر راز و نیاز کر رہے تھے، ہے نا؟ وہ جھنپتے ہوئے لہجے میں بولا، جی ہاں، ہم آپس میں اسی طرح چھپ کر ملتے ہیں۔ کل وہ بہت پریشان تھی چودھری کے حوالے سے، شادی کے لیے اس پر ماں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہمارے درمیان بہت سی باتیں ہوئی تھیں، اس نے مجھے آپ کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ انور کے آخری جملے نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، میرے بارے میں کیا بتایا اس نے؟ جناب، وہ کل صبح جمیلہ کے ساتھ آپ سے ملنے آئی تھی، انور نے کہا۔ اس نے اپنے تمام حالات آپ کے سامنے رکھے تھے اور آپ سے مدد کی درخواست کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں تو یہ سن کر کافی مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے نبیلہ کو تسلی دی اور خالہ کے گھر چلا گیا، لیکن جب واپس آیا ہوں تو یہاں تو حالات ہی بدلے ہوئے ہیں۔ آپ نے الٹا مجھے ہی تھانے میں بند کر دیا۔ جی، صورتحال پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ مجھے یقین تھا انور جھوٹ کا سہارا نہیں لے رہا۔ اس کی بپتا سے ثابت ہوتا تھا کہ نبیلہ کی گمشدگی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ ان سنسنی خیز حالات میں دھیان چودھری مشتاق کی طرف جاتا تھا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ چودھری نے ہی نبیلہ کو غائب کروایا ہوگا۔ میں نے انور کی الجھن کے جواب میں کہا، انور، تمہیں تھانے پہنچانے میں میرا نہیں بلکہ چودھری کے بندوں اور عائشہ کا ہاتھ ہے، اور میرا خیال ہے یہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے۔ جی، کیا مطلب؟ وہ متوحش نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اگر تم تھانے میں 1-2 روز رہو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ یہاں تم محفوظ ہو، اور اب اگر باہر آزادانہ گھومتے رہے تو چودھری کسی بھی ذریعے سے تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور جہاں تک میرے وعدے کا تعلق ہے، میں نے سانس لیتے ہوئے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے نبیلہ سے جو وعدہ کیا ہے میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ میں نے اپنی تحقیق سے یہ پتہ چلا لیا ہے کہ نبیلہ حق پر ہے۔ اس کی ماں کا دماغ خراب ہو گیا، وہ اس کی شادی چودھری سے کر کے بڑا ظلم کرنا چاہتی ہے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میری عمر بھی اللہ آپ کو دے دے۔ وہ دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، آپ بہت عظیم انسان ہیں، آپ ہمارے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں۔ میں نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، انور علی، اللہ تعالیٰ نے ہر جی روح کے لیے عمر کا ایک کوٹہ مقرر کر رکھا ہے، اور کسی کی عمر کسی کو نہیں لگ سکتی، لہٰذا اس قسم کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں بلکہ تمہاری طرح ہی گوشت پوست کا انسان ہوں۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یا آگے چل کر جو کروں گا وہ میرے فرائض کا تقاضا ہے، اس میں تم پر کوئی احسان نہیں۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تم 1-2 دن ادھر تھانے میں ہی سرکاری مہمان بن کر رہو، یہاں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ تمہارے یہاں رہنے سے چودھری مطمئن رہے گا اور کہ میں تم پر سختی کر کے نبیلہ کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ میں اس دوران میں نہایت ہی خفیہ طور پر نبیلہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، اور میرا خصوصی ٹارگٹ چودھری مشتاق ہوگا۔